الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلی ویڈیو میں ہم نے وضو کے فضائل اور فرائض سنے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل وضو کی سنتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ وضو کی پہلی سنت ہے نیت کرنا، یعنی وضو سے پہلے آپ نیت فرما لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ جتنے نیتیں انشاءاللہ عز و جل ہوں گی تو اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ اگر وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا جائے تو جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو پنجوں تک 3 بار دھونا۔ چوتھی سنت ہے وضو کی 3 بار مسواک کرنا۔ پانچویں سنت ہے 3 بار ناک کلی کرنا۔ چھویں سنت ہے روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا۔ ساتویں سنت 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ آٹھویں داڑھی کا خلال کرنا، اگر احرام نہ ہو، احرام کی صورت نہیں ہو تو پھر خلال نہیں کرنا۔ 9ویں سنت ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور 10ویں دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11 پورے سر کا مسح کرنا، یعنی فرض میں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے اور سنت میں پورے سر کا مسح کرنا۔ اور 12ویں سنت ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ 13ویں سنت فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا۔ اور 14ویں سنت ہے پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرا دھو لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ چہرہ دھوتے ہوتے یا بعض لوگ جو ہے وہ منہ دھوتے ہیں صابن سے، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے ہاتھوں سے میل وغیرہ صاف کرنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا جلدی اس جو ہے نا پے در پہ وضو کرنا، یعنی اتنا جلدی ہو کہ یہ جو پہلے وضو کیا ہے، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اب وضو مکمل ہو گیا، پاؤں دھو رہے ہیں تو اب پاؤں کو رگڑ رہے ہیں تو دوسرے اعضاء جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو سنت یہی ہے کہ پے در پہ وضو کرنا، یعنی اس طرح وضو ہو کہ مکمل جو اعضاء ہیں وہ گیلے رہیں، خشک نہ ہونے پائے، کہ وہ دوسرے اعضاء جو ہے نا وہ دھولے وضو مکمل کر لیں۔ تو پے در کا مطلب یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات جلدی وضو کرتے ہیں، بعض سنتیں بھی ادا نہیں ہوتی، فرائض کی بھی جو ہے نا وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو فرض تو چھوٹ گیا تو وضو ہوگا ہی نہیں، اگر سنت بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، سنت تو کیا مستحب بھی نہیں چھوڑنا۔ تو یہ تھی 14 سنتیں وضو کی۔ انشاءاللہ عز و جل آگے آنے والی جو ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ جو وضو کے مستحبات ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔